بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی خان۔ ناظرین، پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ نوشہرہ کے پی میں پی ٹی آئی کا ایک ورکر کنونشن ہوا جو کہ بعد ازاں ایک بہت بڑے جلسے میں بدل گیا، اور وہاں پی ٹی آئی کے مختلف رہنما نے تقاریر بھی کی اور اپنے مختلف خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اسی طریقے سے اس سے اگلے روز ایک اور ورکر کنونشن ہوا باجوڑ میں، اور وہ کنونشن بھی بعد ازاں ایک بہت بڑے جلسے میں بدل گیا، اور وہاں پہ بھی اسی نہج کی تقاریر اور خیالات کا اظہار کیا گیا رہنما کی طرف سے، مختلف رہنماؤں کی طرف سے، اور وہاں پہ عوام کی طرف سے۔ اس سے اگلے دن کوہاٹ میں، ڈسٹرکٹ کوہاٹ میں ورکر کنونشن ہوا جو کہ ایک بہت بڑے جلسے میں بدل گیا، اور اسی نہج کی تقاریر اور خیالات کا اظہار اس جلسے یا کنونشن میں بھی کیا گیا۔ ان تینوں کنونشنز کو یا جلسوں کو روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ نے اپنا پورا زور لگوایا کہ کسی طریقے سے یہ کنونشن نہ ہو، لیکن عوام اور انتظامیہ آمنے سامنے آ گئی اور یہ کنونشن یا جلسے منعقد ہوئے۔ ایون اس میں فائرنگ کے بھی مختلف واقعات ہوئے، لیکن عوام نے انتظامیہ کی کوئی نہ سنی، اور وہ آئے اور انہوں نے اپنے جلسے یا ورکر کنونشن کیے۔ ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ الیکشن کا وقت قریب ہے، اور یہ جلسے جلوس کنونشنز کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے، لیکن ایک پارٹی کو روکا جا رہا ہے بزور شمشیر یا بزور بندوق یا بزور انتظامیہ۔ کل لاہور میں بھی اس طرح کا ایک اجتماع ہوا، اور وہ بھی رپورٹ ہوا، اور انہی خیالات کا اظہار لاہور کے اجتماع میں بھی ہوا جو ان باقی تین کنونشنز میں یا جلسوں میں ہوا۔ ہمارا یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کنونشنز کا یا ان جلسوں کا تفصیلی جائزہ لیں یا ان کا حوالہ دیں یا ان کا تذکرہ کریں۔ ہمارا مقصد اس خطرے سے آگاہ کرنا ہے جو کہ ہم سب پاکستانیوں کے اور ہمارے ملک کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور وہ خطرہ ہے انارکی کا، وہ خطرہ ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بننے کا۔ جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق سے روکیں گے، جب آپ لوگوں کو بلا وجہ دبائیں گے، تو معاملات خراب ہوں گے۔ ہم اس ملک میں اپنا ایک ہاتھ 1971 میں آلریڈی کٹوا چکے ہیں، اور اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ معافی دے، وہ کسی طور بھی ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند یا سود مند نہیں ہے۔ کیا ہمارے بڑوں میں یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یا وہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے ذاتی اناد اور ذاتی خواہشوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی سیاسی کردار اور کوئی بھی انتظامیہ کا کردار یا کوئی بھی ادارے کے لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، اور ہم میں سے اگر کسی بندے کو اس بات میں شک ہے تو جا کے اپنے علاقے کے قبرستان دیکھ لے، وہاں کتنے کتنے زوما اور کتنے کتنے رہنما خاک کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان موجودہ سب نے بھی چلے جانا ہے، اور ہمارے ملک نے انشاءاللہ تا قیامت رہنا ہے۔ اس کو خراب نہ کریں، لوگوں کی رائے کا بھی احترام کریں اور اداروں کا بھی احترام کریں۔ ہم بلا وجہ اداروں کو، چند اشخاص کی وجہ سے اداروں کو اور عوام کو آپس میں لڑانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو قانون ہے اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے۔ اگر قانون کہتا ہے کہ الیکشن ہو تو الیکشن ہو، اگر قانون کہتا ہے کہ الیکشن میں سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو دی جائے، اگر قانون کہتا ہے کہ عوام کی رائے مقدم ہے، عوام کی رائے کا احترام کیا جائے تو کیا جائے۔ اس میں اگر کوئی کردار یا کوئی ذاتی اناد یا ذاتی فائدے کی کوشش کرے گا تو یقیناً نقصان اس ملک کا ہوگا۔ لہٰذا ہمارے پاس شاید سوچنے سمجھنے کا اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کو ہر طرح کے دلدل میں دھکیل دیا ہوا ہے، چاہے وہ قرضوں کا دلدل ہو،
چاہے وہ لائن آرڈر کا دلدل ہو، چاہے وہ اخلاقی اقدار کی تباہی کا دلدل ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا دلدل ہو، چاہے وہ مہنگائی کا دلدل ہو، چاہے وہ ارد گرد کے پڑوسیوں کے ساتھ حالات خراب کرنے کا دلدل ہو، غرض ہم نے کوئی سیگمنٹ چھوڑا نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کے ساتھ وہ کام کیا ہے جو شاید دشمن بھی نہ کر پائے، لیکن ابھی بھی ایک روشنی کی کرن اور ایک روشنی کی رمق بقایا ہے، لہٰذا اس کو نہ بجھایا جائے، اور ہم سب مل کے اس ملک کو آگے لے کے جائیں۔ اگر ہمیں کسی اور سے شرم آئے یا نہ آئے، کم از کم ہمیں اس بنگلہ دیش سے تو شرم آ جانی چاہیے نا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے علیحدہ کر دیا تھا۔ آج اس کی اکانومی، اس کی انڈسٹری، اس کی ڈیموکریسی، اس کے لوگوں کا معیار زندگی دیکھیں اور ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو افسوس ہوتا ہے، اور افسوس بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں اور اپنی نظریں اقوام عالم کے سامنے نہیں اٹھا سکتے، سر جھکا کے چلتے ہیں۔ ان باتوں کے اوپر اب ہم نے عمل کیا، ہم سب نے، یہ کسی ایک بندے کے بس کی بات نہیں ہے، ہم سب نے اس ملک میں فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے دیجیے، ٹائم پہ کروائیے، عوام جس کو ووٹ دے اس کو حق دیں اور اس کو اپنا مینڈیٹ استعمال کر کے گورنمنٹ بنانے دیں اور اس ملک کی ترقی میں اس کو اپنا کردار ادا کرنے دیں۔ کسی کو زور زبردستی دی ہوئی حکومت قطعاً یہ عوام قبول نہیں کرے گی۔ اگر آپ زور زبردستی کریں گے تو ملک کی صورتحال اور ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور یہ ملک صرف ایک پارٹی کا، یہ ایک بندے کا نہیں ہے، یہ سب کا ہے۔ سب کے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے، سب نے خود یہاں پہ رہنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں وہ عقل اور وہ سمجھ اور وہ فہم آئے کہ ہم سب مل کے اپنے ملک کی بقا اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔